تولیے سے چہرہ صاف کرتے سمان احمد نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ تم بھی بے وقت آپ ٹپکے ہو۔ اب بھلا یہ دکھ ہے کہ تمہارے ساتھ میں بھی اس حالت میں خوار ہوں۔ سمان کا انداز خفت لیے ہوئے تھا، مگر ظفر کی جانب سے کسی بھی قسم کا رسپانس نہ ملنے پر سمان احمد نے تولیہ ہٹا کر دیکھا تو ایک لمحے کو سمان احمد کو اپنے حواس یکجا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دل کئی بار دھڑک اٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک دم حواس میں لوٹتے ہی کچھ شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا۔ سمان احمد نے جھنجھلا کر تولیہ صوفے پر پھینک کر ظفر کی جانب پیش قدمی کی تھی، جو اس کی طرف معنی خیز نظریں لیے مسکرا رہا تھا۔ وہی جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ ظفر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ سمان احمد مزید سٹپٹا اٹھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سمان احمد جیسا گھنا بھی محبت جیسا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ بکو مت، ادھر دو مجھے۔ سمان احمد نے خجالت کا تاثر مٹاتے ہوئے ظفر کے ہاتھ سے اپنی گرے کلر کی ڈائری چھیننے کی کوشش کی تھی، مگر ظفر اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سمان خونخوار نظروں سے گھورنا چاہ رہا تھا۔ چھپایا تھا دل میں اسے مگر عیاں ٹھہرا۔ سکون دل جسے سمجھے وہی درد نہاں ٹھہرا۔ سمان احمد نے سختی سے لب بھینچ لیے، جبکہ وہ بڑے خاص انداز میں گنگنا رہا تھا، بلکہ سمان احمد کو چڑھا رہا تھا۔ سمان احمد کو اس لمحے پچھتاوے نے آ گھیرا جب وہ اس ڈائری کو سرہانے تلے رکھ کر بھول گیا تھا۔ آج طبیعت بھی کچھ مزمل سی ہو رہی تھی، اوپر سے ظفر کا فون آ گیا تھا۔ سمان احمد نے سرسری سا ذکر کر دیا اور اگلے گھنٹے میں وہ یہاں تھا۔ ظفر کی شگفتہ باتوں سے سمان احمد کی طبیعت کی ساری کلفت ختم ہو چکی تھی۔ دونوں کا ارادہ باہر آؤٹنگ کا تھا، اس لیے سمان احمد بات لینے چلا گیا تھا۔ واپس لوٹا تو سامنے یہ معاملہ درپیش تھا۔ ظفر، میں کہہ رہا ہوں شرافت کے ساتھ اسے مجھے دے دو۔ سمان احمد نے انتہائی ضبط سے ڈاکٹر ظفر کی آنکھوں میں چھلکتی عیاں ہوتی شرارت کو برداشت کیا تھا، مگر ادھر تو سرے سے پرواہ ہی نہ تھی۔ متاع زیست اب تو خاک راہ دلبراں سی ہے، وہ جس کا نام جپتے تھے نہ جانے وہ کہاں ٹھہرا۔ ڈاکٹر ظفر ڈائری کھولے مسلسل شرارت پر آمادہ تھا۔ انتہائی کول مائنڈ سمان احمد کا اس لمحے جی چاہا کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا گلدان اٹھا کر ظفر کے سر پر دے مارے۔ ظفر، تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب کہ سمان احمد نے بھنا کر اس کی جانب قدم بڑھائے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، ظفر نے چھلانگ لگا کر ڈریسنگ کی دوسری طرف رکھے صوفے پر جگہ بنا لی تھی۔ وہ قصہ ہر شب غم کا جو تھا تحریر طاقوں پر ہے دور شمع پرنم کے آہوں کا دھواں ٹھہرا۔ ظفری، سمان احمد نے بیڈ سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا، مگر ادھر تو کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ صدا بھٹکا لیے لیکن مسافت میں نہ فرق آیا۔ وہی تھیں منزلیں اپنی تیرا پر تو جہاں ٹھہرا۔ یہی دامن تو تھے ہی مگر یہ بھی کیا عالم ہے، نہ ٹھہرا اشک کی آنکھوں میں نہ رخصت کا سماں ٹھہرا۔ سمان احمد نے اسے کینہ توز نظروں سے سر دھنتے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمان دوبارہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا، وہ اچھل کر بیڈ پر جا کھڑا ہوا تھا، ہاتھ اونچے کیے سمان کی پہنچ سے دور تھا۔ کرم جس کا بہانہ تھا، جبین کا جو ٹھکانہ تھا، وہ رنگ آسمان ٹھہرا نہ سنگ آستان ٹھہرا۔ ظفر، تم بہت کمینے انسان ہو۔ سمان احمد کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اسے کچا نگل لیتا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے عجب مبہم سی ہوتی ہے۔ اب اس کی بات کیا کریں، صدا کا بدگمان ٹھہرا۔ بہت دلکش تھا خاور سراپا حسن کا جلوہ کہ ہر انداز رعنائی میرا زور بیان ٹھہرا۔ سمان احمد نے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے ہی اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین لی۔ ارے یار، پڑھنے تو دو، تمہاری داستان عشق، روداد محبت، درد الفت، بلکہ تمہارا زرش نامہ۔ اس نے آنکھ میچی تھی۔ سمان احمد کا جی چاہا کہ اس کی گردن دبوچ لے۔ وہ اب نان سٹاپ بولنا شروع ہو گیا تھا۔ سمان احمد نے ڈائری سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ کر لاک کر دی اور چابی اپنی پاکٹ میں ڈال کر اس کی جانب رخ کیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ظفر، اس طرح کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہوئے۔ سمان احمد کی آنکھوں میں واضح خفگی تھی، بلکہ شرم دلا رہا تھا، یوں اپنا آپ عیاں ہونے پر ہلکی سی خفت بھی تھی۔ چہرہ کچھ سرخی لیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر ظفر اس کی بات پر ایک دم کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ سمان کا یہ روپ اسے مزید شرارت پر اکسا رہا تھا۔ شرم تو تمہیں آنی چاہیے، مجھ سے یوں پردہ پوشی کرنے پر،
بلکہ زرش کا نام چھپانے پر میں نے تو یوں ہی کمر سیدھی کرنے کو تکیہ اٹھایا تھا. کیا پتا تھا اس ڈائری میں تمہاری داستانِ عشق رقم ہے. تم نے آدھا گھنٹہ بات لینے میں لگایا اور میں نے چیدہ چیدہ اسے پڑھنے میں. وہ مسکرا کر اپنا کارنامہ بتا رہا تھا. سمان احمد نے اپنی خجالت مٹانے کو اس پر کشنز کی بھرمار کر دی تھی. وہ خود کو سینت کر رکھنے والا بندہ تھا، مگر اب بہت غلط حرکت کی. تم نے اگر یہ ڈائری اٹھا ہی لی تھی تو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی خجالت پر وہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا. زرش اچھی لڑکی ہے، معصوم سی، کیوٹ سی، مگر اس کی بات کو قطعی نظر انداز کیے وہ اپنی ہانک رہا تھا. سمان احمد نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا. ظفر، وہ گھور کر رہ گیا تو وہ ہنس دیا. ایسے تو اب مت دیکھو، میں زرش نہیں ہوں. آنکھ دبا کر وہ کہہ رہا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی سمان احمد کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکان آ ٹھہری. پھر وہ خود ہی کہنے لگا، میں خود بہت الجھا ہوا تھا، بلکہ میں خود تم سے یہ سب ڈسکس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا. اپنی خفت کو ایک طرف ڈال کر سمان احمد نے خود کو نارمل کیا. ظفر بھی ہنس دیا، پھر ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا تھا. ایک بات کہوں؟ سمان احمد نے جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے لگا تھا، اس کی بات پر پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. زرش بہت کم عمر ہے، تم دونوں میں عمر کا فرق زیادہ ہے. وہ لاؤبالی سی ہے، اور پھر تمہاری امی، کیا وہ مان جائیں گی؟ وہ ایک مخلص دوست کی طرح مکمل طور پر سنجیدہ تھا. سمان احمد نے برش ڈریسنگ پر رکھ کر اس کے قریب بیڈ پر جگہ پکڑی. ظفر، میں خود بہت پریشان ہوں. امی کسی بھی طرح چچا جان وغیرہ کی فیملی کا نام تک سننے کو تیار نہیں. برسوں کی چھوٹی موٹی چبکلش کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اب تو وہ زرش کو اپنے گھر تک میں برداشت کرنے کے روادار نہیں ہے. سمان احمد کو ایک مخلص و پرخلوص دوست کی ضرورت تھی. اس کے دل کی حالت سے تو وہ کب کا باخبر تھا، مگر زرش سے متعلق قطعی طور پر بے خبر تھا. اور اب جب کہ اسے حقیقت سے آگاہی ملی تھی تو سمان احمد نے اس کے سامنے اپنے دل کا درد کھول کر رکھ دیا تھا. پھر اب چھپانے کا فائدہ بھی نہیں تھا. واقعی زرش کے ساری صورتحال سے باخبر ہے. پرسوچ انداز میں اس نے سمان احمد کا چہرہ دیکھا، جہاں عجب موسم رقم تھا، خوشی بھی اور دل سوزی بھی. نہیں، اپنے بالوں کو سمیٹتے سمان احمد نے ایک گہری سانس خارج کی تھی. اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اسے کچھ علم ہو. اس وقت تک تو بالکل نہیں، جب تک امی راضی نہ ہو جائیں. اور اگر امی کو علم ہو کیا کہ زرش کے متعلق میرے محسوسات اس نوعیت کے ہیں، تو وہ زمین و آسمان ایک کر دیں گی. کبھی نہیں مانیں گی، کبھی بھی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس طرح ہو کہ امی خود اپنی دلی آمادگی اور رغبت سے نئے تعلقات کی ابتدا کریں. سمان نے گزشتہ چند دنوں کی اندرونی پریشانی ایک دم ظفر کے سامنے لا رکھی تھی. جس طرح کہ تم لوگوں کے خاندانی حالات میں رنجشیں ہیں، اس میں تو آنٹی کو اپنی پرانی تمام رنجشیں مٹا کر خود پیش رفت کرنا ہوگی. وہ بھی نہایت سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کر رہا تھا. سمان احمد نے بغور دیکھا. اس کے چہرے پر سے چند لمحے والی شرارت کا عکس ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا. سمان کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی. چھوڑو یار اس ٹاپک کو، جتنا بھی اسے سوچیں گے ذہنی انتشار کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. فی الحال تو تم مجھے آؤٹنگ کے لیے لے کر جانے والے تھے. سمان احمد نے فوراً موضوع بدلا تھا. وہ خود بھی اس ٹاپک پر مزید گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. ظفر نے اسے دیکھا. اس کے چہرے پر ایک دم شرارت کا عکس لہرایا تھا. عشق نے نکما کر دیا ظفر، ورنہ سمان احمد بھی آدمی تھا بڑے کام کا. سمان احمد نے ایک دم کہکا لگایا. ظفر نے اچھا خاصا شعر برباد کر دیا تھا. ویسے یار تمہیں زرش کا نام چھپانے پر میں قطعی معاف نہیں کروں گا. سمان احمد نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا. مثلاً کیا کرو گے؟ سمان احمد مکمل طور پر تھوڑی دیر والی کیفیت سے باہر آنا چاہتا تھا. مثلاً یہ کروں گا کہ یہ سارے کوشنز تمہیں دے ماروں گا اور اس کے بعد اچھی سی چائے پیوں گا اور بعد میں تمہیں لے کر آؤٹنگ پر جاؤں گا. اور تم نے چائے کا جو آرڈر دیا تھا وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر ظفر نے واقعی بیڈ پر بکھرے سارے کوشنز ایک ایک کر کے سمان احمد پر اچھالنے شروع کر دیے تھے. ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انسان بنو. ڈاکٹر ہو مگر حرکتیں دیکھو. سمان احمد ادھر ادھر ہو کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا، مگر ظفر باز نہ آیا تو اس نے بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے زمین پر بکھرے کوشنز اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش شروع کر دیے. ایک دم ہی کمرے میں کوشنز بکھر گئے تھے. چائے کا میں نے سغرا کو پیغام دے دیا تھا.
فرا نے تیار کروا لی ہوگی، تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں۔ سارے کشن ظفر پر اچھال کر سمان احمد دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا، آنے والی چائے کی ٹرالی لوازمات سے سجائے دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ سمان احمد جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ سمان احمد اسے آج پورے 4 دن بعد دیکھ رہا تھا۔ 4 دن پہلے جب وہ ان کے ہاتھ سے گئی تھی تو کس قدر اداس، مزمحل اور دل گرفتہ تھی، اور اب چہرہ بالکل بے ریا تھا۔ 4 دن پہلے امی اور زرش کے درمیان ہونے والی تلخی کلامی کا شائبہ تک نہ تھا۔ شگفتہ تر و تازہ چاندنی کی طرح روشن چہرہ لیے، اپنی شہد رنگ آنکھوں کے دمکتے ہیرے لیے اس کے سامنے تھی۔ 4 دن سے وہ امی اور اس کے درمیان ہونے والی تلخی کلامی کو سوچ سوچ کر سخت پشیمان ہو رہا تھا، اور وہ تھی کہ السلام علیکم۔ زرش سعود احمد نے اسے ایک دم تصورات کی دنیا سے باہر لا پٹخا تھا۔ سمان احمد ایک دم جھینپ کر سیدھا ہوا، سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دے کر رخ موڑا تو ظفر کو شریر نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر ہجل سا ہو گیا۔ ارے زرش آئی ہیں، کیسی ہیں زرش آپ؟ سمان احمد کو شرارتی نظروں سے تاڑے وہ زرش کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ چائے کے لوازمات سے سجی ٹرالی اندر لا چکی تھی۔ آرام سے ٹرالی سیٹ کر کے وہ چائے کے لوازمات ٹیبل پر سجانے لگی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، البتہ ظفر نے کنکھیوں سے جھیمتے ہوئے سمان احمد کو دیکھا۔ سمان احمد اس کے البتہ پر سٹپٹا اٹھا، نہ جانے اب کیا کہہ دے۔ ظفر، اس نے تنبیہی پکارا تھا۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ زرش نے ناسمجھی میں دونوں کو دیکھا اور پھر کمرے کی حالت کو، جہاں جا بجا کشنز بکھرے ہوئے تھے، بستر پر، قالین پر، صوفوں پر۔ ورنہ سمان احمد کا کمرہ تو بہت نفاست سے ٹپ ٹاپ ہوتا تھا، مگر ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کی نظر سمان احمد پر آ ٹکی تو اسے یاد آیا کہ وہ آج یہاں کیوں آئی ہے۔ سمان بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ انتہائی سادہ انداز میں وہ پوچھ رہی تھی۔ سمان احمد صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹھٹکا تو ظفر کھنکارا، کیوں، میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ زرش کے استفسار پر ظفر کھانسنے لگا۔ اسے نظر انداز کر کے سمان احمد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ صبح کالج میں فری ذکر کر رہی تھی کہ رات آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے گھر جا کر ماما کو بتایا تو انہوں نے سختی سے تاکید کی کہ میں پوچھ آؤں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے آئے ہوئے۔ فرا چائے بنا رہی تھی، ابھی ایک دوست کی کال آ گئی تھی، مجھے چائے دے کر اس نے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ سادگی سے مگوں میں چائے انڈیلتے ہوئے اس نے بتایا تھا۔ سمان احمد کی نظریں اس کے سراپے میں الجھنے لگی۔ ظفر کی موجودگی کا خیال کر کے سمان احمد نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، رات بس سر میں ہلکا سا درد تھا، اسی وجہ سے پری پریشان ہو گئی، بلا وجہ تم لوگوں کو بھی پریشان کیا، پاگل ہے وہ پوری۔ سمان احمد نے ہنس کر ٹالا تھا۔ پاگل نہیں ہے، وہ بتا رہی تھی آپ آج کل کچھ پریشان رہنے لگے ہیں، اور تو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے بھی لگے ہیں، کسی چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں۔ مما بھی یہی کہہ رہی تھی، اور علی بھی، جبکہ میں خود بھی یہی محسوس کر رہی ہوں، آپ بدلنے لگے ہیں، کچھ بات ہے ضرور جو ہمیں نہیں بتائیں گے۔ چائے کا مگ ظفر کو دے کر اس کی جانب بھی مگ بڑھائے بہت اپنائیت اور محبت و خلوص سے وہ پوچھ رہی تھی۔ سمان احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے اندر کی جنگ تو خود لڑ رہا تھا، اور پھر ان لوگوں کو کیسے خبر ہو گئی کہ دھوکہ ہے تم لوگوں کا؟ مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ شہد جیسی ہیروں کی طرح دمکتی صاف و شفاف آنکھوں سے خلوص و اپنائیت سے نظر چرا کر اس نے کہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں کوئی وہم نہیں ہوا؟ اتنے سارے لوگوں کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا؟ اب آپ پہلے والے سمان بھائی نہیں رہے، بہت تبدیل ہو گئے ہیں آپ۔ وہ سمان احمد کے چہرے پر آنکھیں گاڑے بالکل سنجیدہ تھا۔ سمان ہنس دیا، پھر ظفر کا خیال کر کے لب بھینچ لیے۔ ظفر بھائی، آپ ہی ان سے پوچھیں ایسی کیا بات ہے جو یہ ہمیں نہیں بتا سکتے؟ کم از کم علی اور فرح کی پریشانی کا ہی خیال کر لیں۔ اب کہ اس نے بالکل خاموش مگر زیر لب مسکراتے ظفر کو بھی گھسیٹا تھا۔ ظفر ایک دم سٹپٹایا تھا، پھر سمان کو بانی خیز نظروں سے تاڑتے ہوئے ہنس دیا، بے فکر ہو جائے زرش، سمان احمد کو جو مرض لاحق ہے وہ لا علاج ہے، ہاں اگر آپ تعاون کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ آخر میں شرارت سے ہنس دیا تھا۔ زرش کے خاک پلے نہ پڑی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ مذاق کر رہا ہے کہ تم جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ظفر مزید گل افشانی کرتا، سمان نے فوراً زرش کا دھیان بٹایا تھا۔ وہ یہی سمجھی کہ سمان احمد اسے ٹال رہا تھا۔
چلی تو میں جاؤں گی، مگر ایک بات میری سن لیں، آپ کی اس تبدیلی سے متعلق میں مزید جان کر ہی رہوں گی۔ میں فرا نہیں ہوں جو آپ کی باتوں سے بہل جاؤں، بات ہے ضرور، میں پتہ کروا لوں گی۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے خبردار کرتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ سمان نے اس کے جاتے ہی ظفر کو گھورا۔ تمہاری زبان بند نہیں رہ سکتی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر کے اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ سمان بے چارگی سے اسے دیکھتے اس لمحے کو پچھتایا جب ڈائری ڈاکٹر ظفر کے ہاتھ لگی تھی۔ پہلے تو وہ اس کے عشق کی فرضی خیانے لگا رہا تھا، مگر اب تو اس کے پاس زرش کا پورا حوالہ موجود تھا۔ داخلی دروازہ دھکیل کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا، سیدھی نظر گہرے پرپل دوپٹے کے حالے سے اپنی جھپ دکھاتے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ وہ بلا شبہ حسین تھی، مگر اس وقت وہ اس لباس میں حسین ترین لگ رہی تھی۔ اوہ، یہاں تقریب شروع ہو چکی ہے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تھی۔ ایئرپورٹ سے یہاں تک پہنچنے میں اسے پورا 1 گھنٹہ صرف ہوا تھا۔ یقیناً اب تک نواز اس کی آمد سے مایوس ہو کر اسے لعنت ملامت کر فریضہ انجام دے رہا ہوگا۔ سب ہی جانے پہچانے چہرے تھے، تینوں چچیاں تھیں، چچا جان تھے، ان کی آل اولاد تھی، اچھا خاصا ہجوم تھا، ہر کوئی محو گفتگو تھا۔ گھریلو سطح پر منعقد ہونے والی سادہ تقریب، مگر پھر بھی رشتہ دار احباب قریبی دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی تک کسی نے بھی شارک زمان کی آمد پر دھیان نہیں دیا تھا۔ شارق نے یوں ہی کھڑے کھڑے نواز فاروق کو ڈھونڈنا چاہا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے تلاش کرتے اس کی نظر بائیں جانب رکھے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیش قدمی کرتا، پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شارق زمان نے فوراً رخ بدلا۔ شکر ہے تم بھی پہنچے ہو، 2 دفعہ تائی جان کا فون آ چکا ہے، ہر دفعہ تمہارے پہنچنے سے متعلق پوچھ رہی تھی۔ نواز بھی انتظار کر کر کے ابھی 5 منٹ پہلے ہی یہاں پہنچا ہے، کم از کم کسی تقریب پر ہی دستیاب ہو جایا کرو۔ نبیل اسے دیکھتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع ہو گیا تھا۔ شارق دھیمے سے مسکرا دیا۔ ایم سوری، سیدھا ایئرپورٹ سے یہاں پہنچا ہوں، کیا کروں، کام ہی ایسا تھا، ورنہ میں کبھی نہ جاتا۔ نبیل نے اس محبت بھرے شکوے پر وہ فوراً شرمندہ ہو گیا تھا۔ نبیل مسکرا دیا۔ چلے آئے، اندر چلتے ہیں۔ وہ ابھی تک دروازے کی دہلیز پر ہی کھڑا تھا۔ نبیل کے کہنے پر اس نے فوراً دہلیز چھوڑ دی اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ سب سے سلام دعا کر کے وہ نواز کی طرف بڑھا اور ہاتھ ملایا تو اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ چہرے پر خفگی اور ناراضگی کا تاثر بھرپور تھا۔ مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی ضرورت نہیں، کل سے میں تمہارے نمبر پر ٹرائی کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس وقت سب کچھ ہو چکا ہے، اپنا چہرہ دکھا رہے ہو۔ نواز کے لہجے میں بے پناہ خفگی تھی۔ اس نے شارق کا مسافہ لیے بڑھا ہوا ہاتھ بھی جھٹک دیا۔ ایم سوری یار، ریئلی سوری، میرے اتنے اچھے دوست کی منگنی ہو اور میں نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایئرپورٹ پر دیر ہو گئی تھی، اور پھر یہاں تک آتے آتے ٹریفک نے بھی تمہیں شکوہ کرنے کا حق دے دیا۔ آئی پرامس تمہاری شادی پر جلدی آؤں گا۔ معذرت کرتے کرتے وہ غیر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نواز نے اسے گھورنا چاہا، مگر اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی ہنس دیا۔ شارق نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کو گلے سے لگا لیا۔ تم بیٹھو، میں ذرا تمہاری منگیتر صاحبہ کا بھی قرض اتار دوں، پھر تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ شارق زمان نواز سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس جانب بڑھ گیا تھا جدھر صوفے پر نویرہ سجی سوری بیٹھی ہوئی تھی۔ چھوٹی چچی اس کے بائیں جانب تھی، جبکہ خالدہ چچی دائیں طرف۔ السلام علیکم۔ دونوں خواتین نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وعلیکم السلام، بڑی دیر کر دی آنے میں؟ بڑی آپا کے کئی فون آ چکے ہیں، بار بار تمہارا پوچھ رہی تھی۔ چھوٹی چچی نے شارق کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ خفیف سا ہنس دیا۔ میں نے راستے میں امی جان کو فون کر دیا تھا۔ خالدہ چچی سے بھی پیار لیتے اس نے کہا تو نویرہ نے ہلکا سا سر اٹھا کر شارق زمان کو دیکھا تھا۔ کوٹ سوٹ میں ملبوس، اپنے دراز قد سمیت انتہائی وجیہ لگ رہا تھا۔ نویرہ کو اپنے اس کزن میں ایک عجیب سی خلش چھپی محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ بھی عجب بناوٹی سی تھی، یا شاید کچھ کمی تھی۔ کیسی ہو نویرہ تم؟ اسے اپنی جانب متوجہ دے کر شارق نے پوچھا تو نویرہ نے ایک دم سٹپٹا کر چہرہ جھکا لیا۔ بہت کم شارق زمان اسے براہ راست مخاطب کرتا تھا۔ عجب سی جھجک تھی، نہ صرف ان کے درمیان تھی بلکہ خاندان کا ہر فرد شارق زمان کے معاملے میں بہت حساس ہو جاتا تھا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے 100 بار سوچتا تھا، بے تکلفی میں بھی تکلف پنہاں رہتا۔
جی ٹھیک ہوں، نویرہ نے جھکے سر سے ہی جواب دیا تھا۔ شارق زبان نے بغور دیکھا۔ گہرے پرپل دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ مزید گل رنگ ہوا جا رہا تھا۔ چند پل کے لیے تو شارق زبان کی نظریں اس چہرے سے ہٹنا بھول گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں ہمیں یہاں سے ہٹنا گوارا نہیں۔ بیٹھو بیٹا، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ وہ خالدہ چچی کی آواز پر ایک دم چونک اٹھا تھا۔ عجب سی لہر اندر تک اتر آئی۔ خالدہ چچی اسے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ چھوٹی چچی تو پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ شارق زبان نے ایک نظر پھر دیکھا۔ جھکا ہوا سر اس کے اندر ایک عجیب سی لہر سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اپنے احساسات سے گھبرا کر شارق نے ایک دم خود کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ نویرہ کا گلنار چہرہ مزید دوآتشا ہو گیا۔ وہ الجھ کر رہ گیا، پھر بغور جائزہ لیا۔ شارق زبان کے لیے یہ بڑا دلچسپ لمحہ تھا، پھر ہنس دیا۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، پتہ نہیں تمہیں پسند آتا ہے کہ نہیں۔ امی جان کی ہدایت پر یہ خرید لیا تھا۔ اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا مخملی کیس نکال کر اس کی طرف بڑھاتے اس نے کہا تو نویرہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شارق زبان کے چہرے پر عجب سا تاثر تھا۔ وہ صرف ایک لحظہ دیکھ پائی۔ کیا گفٹ ہے بھلا، ذرا ہم بھی دیکھیں۔ شارق زبان ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، تبھی پیچھے سے نبیلہ بھابھی نے آ کر پوچھا تھا۔ شارق نے وہی ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ دیکھ لیں۔ شارق کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ بھابھی ہنس دی۔ انہوں نے گفٹ لے کر فوراً کیس کھولا۔ خوبصورت نگوں سے مزین گولڈ کا بریسلیٹ اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ سامنے تھا۔ ارے اتنا خوبصورت! بھابھی ایک دم فدا ہو گئی تھی۔ دیگر کزن لڑکیاں ان کی گرد جمع ہونے لگی۔ ارے نویرہ، مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ شارق لایا ہے۔ بھابھی کو بے لاک تبصرہ کرنے کی عادت تھی۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے انہوں نے فوراً کہا تھا۔ نویرہ جہاں خائف ہوئی تھی، شارق بھی سٹپٹا کر پیچھے ہٹا تھا۔ امی جان کی ہدایت تھی، پھر جدہ سے رفت باجی بھی کہہ رہی تھی، انہی کے مشورے پر خریدا تھا۔ پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ معذرت۔ ایک دم اپنے لیے دیے انداز میں وہ کہہ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس نواز کی جانب قدم بڑھاتا، ایک دم نظر ایک جانب کھڑکی کے پاس بے حس و حرکت کھڑے رضا حمید کی جانب اٹھی تھی۔ وہ نویرہ کی جانب ٹٹی باندھے دیکھ رہا تھا۔ شارق زبان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی بھابھیوں رمشا اور دیگر لڑکیوں میں گھری نویرہ کو دیکھا۔ ایک دم شارق ٹھٹکا تھا، پھر پلٹ کر رضا کی طرف نظر کی۔ وہ اب بھی اسی طرح کھڑا تھا، اپنے ارد گرد سے بے خبر۔ شارق نواز کی جانب بڑھنے کے بجائے اس کی طرف آ گیا تھا۔ رضا خیریت، کیا ہوا ہے؟ اس کے سر پر پہنچ کر اس نے پوچھا۔ وہ اس کی آواز سن کر یوں ٹھٹکا جیسے اچانک اس منظر میں داخل ہوا ہو۔ کیا ہوا یار؟ وہ خالی خالی نظروں سے شارق کو دیکھ رہا تھا۔ شارق نے آج سے پہلے اسے کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ حیران ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جیسے حواسوں میں آ گیا۔ نہیں تو کچھ نہیں ہوا مجھے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دم اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ ملتے جیسے پچھلے تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ شارق کچھ الجھا، پھر اس کی سرخ انگاروں آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نظریں پھیر گیا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، بس ہلکا سا بخار ہے۔ اپنے ہونٹوں کو کاٹتے اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ اچھا، تبھی میں کہوں تمہاری کزن کم دوست زیادہ کی منگنی ہو رہی ہے اور تم مجنوں کی طرح ہوش و حواس گم کیے دنیا و مافیا کو بھلائے یوں رہ نہیں سکتے۔ شارق نے ہنس کر کہا تو وہ اپنے ہونٹ پر مزید کچلنے لگا۔ پھر شارق نے اس کی کلائی تھامی تو وہ واقعی پریشان ہوا تھا۔ وہ بخار سے پھنک رہا تھا۔ واقعی یار، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ تم یہاں کھڑے ہو، اپنے بستر پر آرام کرنا چاہیے تھا تمہیں، اس طرح تو طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے۔ انتہائی تشویش سے وہ کہہ رہا تھا۔ رضا کے چہرے پر ایک تھکی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بس میں گھر ہی جانے والا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی چھڑائی۔ ہاں، تم کو بستر پر لیٹ کر آرام کرنا چاہیے، اس کے کندھے پر تھپکی دیتے شارق نے کہا تو وہ ایک دم تیز تیز قدم اٹھاتا دروازہ پار کر گیا تھا۔ شارق نواز کے پاس وہ تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہو گیا؟ میں نے تو ہفتہ پہلے رشتہ طے ہونے کی خبر سنی تھی، اب ایک دم یوں منگنی، آخر بات کیا ہے؟ خیریت ہے نا؟ شارق نے پوچھا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ خیریت ویریت ہی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بس امی اور بہنیں یہ سب کچھ جلدی کرنا چاہتی تھیں، اس نے آرام سے بتایا۔ اور تمہاری اس کزن، کیا نام ہے اس کا؟ شارق نے ذہن پر زور دیا تھا۔
ہاں یاد آیا، رومیسا، اس کا کیا بنا پھر؟ بڑے نیک جذبات رکھتی تھی وہ تمہارے لیے، شارق زمان نے ازراہ مذاق پوچھا تھا، بلکہ چھیڑا تھا۔ امی نے میرے سامنے رومیسا اور نویرا دونوں کے نام رکھے تھے۔ بظاہر دونوں ہی سلجھی ہوئی باادب لڑکیاں ہیں، لیکن میں نے امی کے سامنے نویرا کا نام منتخب کیا۔ میں اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، ایسے میں امی جیسی لڑکی کی ڈیمانڈ کرتی تھی۔ وہ ساری خوبیاں نویرا میں تو تھیں، مگر رومیسا نے ایک آزاد خیال اور ہم سے مختلف ماحول میں پرورش پائی ہے۔ وہ شاید ہمارے خاندانی طور طریقوں کے مطابق خود کو نہ ڈھال پائے، جبکہ مجھے صرف اور صرف اس خاندان، اپنے گھر کی فلاح و بہبود چاہیے تھی۔ اسی لیے میں نے نویرا کا نام لیا تھا۔ امی کو اپنی بھتیجی کے ریجیکٹ ہونے پر دکھ تو ہوا تھا، مگر جب میں نے اپنے خیالات سے انہیں آگاہ کیا تو وہ دل سے راضی ہو گئی تھی۔ اس طرح یہ منگنی طے پا گئی۔ آرام سے اس نے چند الفاظ میں سب کچھ سنا دیا۔ تم خوش ہو؟ شارق زمان نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ نویرا کسی بھی شخص کا آئیڈیل ہو سکتی ہے، پڑھی لکھی، باحیا، با کردار، سلجھی ہوئی اور تہذیب یافتہ، ہر خوبی تو اس میں موجود ہے، پھر میرے رنجیدہ ہونے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، بڑی چیز ہو تم۔ شارق نے بھی مسکرا کر ایک مکہ جڑ دیا۔ کیسرا بیگم کی طبیعت خراب تھی، شائستہ بیگم ان کی عیادت کو آئی تھی۔ یوں تو کیسرا طاہرہ بیگم کی بڑی بہن تھی، مگر رشتے میں کیسرا ان کی چچا زاد بہن بھی لگتی تھی۔ طاہرہ سے لاکھ شکوے شکایتیں ہوتی، مگر رشتہ داری ایسی تھی کہ ہر ایک سے ملنا ملانا رہتا تھا۔ تم ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ شوفر کو ہدایت دے کر وہ گیٹ کھول کر اندر بڑھ آئی تھی۔ راہداری میں انہیں کوئی شخص دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ سیدھی اندرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ داخلی دروازہ کھول کر قدم اندر رکھتی، آنے والی آوازوں نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کیا کروں آپا، مجبوری سی مجبوری ہے۔ وہ لڑکی تو میرے سینے پر مونگ ڈلنے کو کافی ہے، اوپر سے سمان کے باپ کی ضد۔ وہ ہیرے جیسا بیٹا ہے میرا، اسے اس چڑیل کے لیے کیسے ضائع کر دوں؟ سعید احمد کو تو بھتیجی کی محبت کی تپ چڑھی ہوئی ہے، روز میرا ضبط آزما رہا ہے وہ شخص۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ کچھ کر بیٹھوں۔ طاہرہ بیگم انتہائی نفرت سے کہتی رو بھی رہی تھی۔ شائستہ بیگم الجھ کر رہ گئی، گفتگو کس کے متعلق تھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تو تم اس کمبخت کو گھر میں گھسنے ہی کیوں دیتی ہو؟ میں تو سچ کہوں گی یہ تمہاری ڈھیل ہے، ورنہ کس کی مجال ہے جو تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے گھر میں قدم بھی رکھ لے، اور وہ بھی چھٹانگ بھر کی زرش۔ کیسرا بیگم کے لہجے میں انتہائی حقارت تھی۔ شائستہ بیگم کے دل پر ایک چوٹ سی لگی تھی، ایک دم یوں لگا کسی نے دل مٹھی میں لے کر بھینچ لیا ہو۔ اوہ، تو موضوع گفتگو یہ ہے؟ وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئیں۔ میرے نصیب برے ہیں، مجھے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا، ماں باپ کے گھر میں بھی اور پھر سسرال میں بھی، اوپر سے سعید احمد جیسے شخص کے ساتھ نے زندگی سے بھی بیزار کر دیا ہے۔ باپ تو باپ، اولاد تک مجھے کچھ نہیں سمجھتی۔ پتہ نہیں شائستہ کے ہاتھ میں ایسا کون سا جادو ہے۔ میری ساری اولاد چچی جان کے گن گاتی پھرتی ہے۔ فرا تو پھر میری نظر سے ڈر کر کچھ اثر کر لیتی ہے۔ علی تو بالکل ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، منہ پھٹ اتنا کہ خدا کی پناہ۔ سمان کی ہر بات ہی نرالی ہے، جب بھی کوئی بات کہوں گی چپ چاپ سر جھکا کر سنتا رہے گا، نہ کوئی ہاں اور نہ کوئی نہ، کرنا وہی ہے جو چچا چچی یا باپ نے کہنا ہے۔ وہ اب زور و شور سے رو رہی تھیں، بلکہ دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھیں۔ شائستہ بیگم کے دل میں ایک اشتعال کی گہری لہر اٹھی تھی، مگر وہ بڑے ضبط کے ساتھ اپنے غصے کو پی گئیں۔ میں اب بھی کہتی ہوں ابھی بہت وقت نہیں گزرا، سعید احمد کو اعتماد میں لو، اسے اپنی طرف راغب کرو، اولاد بھی تمہارا کہنا مانے گی۔ ویسے سمان احمد تو بڑا سعادت مند بچہ ہے، جو کہو کہ کبھی انکار نہیں کرے گا، ماں والا روب رکھو۔ کیسرا بیگم طاہرہ کو سمجھا رہی تھی۔ شائستہ بیگم کا دل کیسرا کی جانب سے ایک دم بھر آیا۔ یہی تو دکھ ہے آپا، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، مگر اس کی ایک نظر ہی ایسی ہوتی ہے کہ مجھے اسے کچھ کہنے کی، اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو پورے کا پورا باپ کے کنٹرول میں ہے، اوپر سے اب تو دل کو یہ جو نیا خدشہ لاحق ہو گیا ہے، میری تو راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئی ہیں۔ سوں سوں کرتی وہ بتا رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے ہونٹ کچلے، اندر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اس قابل تو نہیں تھی کہ اب وہ اندر جائیں، مگر واپس جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ ششوپن میں گرفتار ہو گئی کہ کیا کریں۔ تم نے سعید احمد سے میری فوزیہ کی بات کی؟ سمان احمد کے سلسلے میں؟
وہ اندر قدم بڑھانے کو ہی تھی کہ کیسرا کی بات سن کر پھر اپنی جگہ پر ہی جم گئی۔ کہاں آپا، موقع ہی نہ مل سکا۔ سعید احمد نے تو دو ٹوک کہہ دیا کہ زرش کے علاوہ سمان احمد کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ سو جتن کر کے عثمان سے ہادیہ کا پیچھا چھڑایا تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ عثمان نے خود ہی زباریہ کا نام لے کر اپنے خاندان کی زبان بند کر دی تھی۔ پھر وقار اور ہادیہ کی شادی ہوتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پیچھے رہ گئی نوشین، اس کی طرف سے مجھے فکر تھی، مگر اس کا عفان سے رشتہ طے ہوتے ہی یہ فکر بھی ختم ہو گئی۔ مگر پتہ نہیں تھا کہ سعید احمد تیسری کا نام لے کر مجھے خاموش کر دیں گے۔ اوپر سے سمان احمد، میرا تو سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا ہے۔ لاکھ میں نے سعید احمد کو سمجھایا کہ وہ کم عمر ہے، نہ سمجھ ہے، سمان سے مختلف ہے، مگر اس اللہ کے بندے کی بھی ایک ہی رٹ ہے، زرش نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنی ماں کو زبان دی تھی کہ اپنے بھائی کی بیٹیوں سے کسی ایک کو سمان کی دلہن ضرور بناؤں گا۔ لو بھلا، ماں تو مر گئی اور یہ شائستہ کی لڑکی میری جان کا آزار بن گئی ہے۔ سچ کہتے ہیں جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ماں سعود احمد کو ہی لے اڑی اور بیٹی میرے بیٹے کی عقل گم کر رہی ہے۔ شائستہ بیگم کے لیے اب مزید سننا دھوبر ہو گیا تھا۔ پہلے تو جی چاہا کہ خاموشی سے واپس پلٹ جائیں، مگر پھر کچھ سوچ کر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ دروازے کی آواز سن کر دونوں پلٹی تھی، مگر اپنے سامنے شائستہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شائستہ کا چہرہ سپاٹ تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ دونوں کی یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ارے شائستہ آئی ہے، آؤ بھئی، بسم اللہ بسم اللہ۔ کیسرا بیگم فوراً سنبھلی تھی۔ شائستہ بیگم کا جی چاہا کہ ان جیسی عیار عورت کا منہ نوچ لیں، مگر ایسی جذباتیت ان کی فطرت میں نہ تھی۔ ہونٹ بھینج کر انہوں نے طاہرہ کو دیکھا جو غیظ بھری نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی تو میں آپ کی طبیعت معلوم کرنے تھی، مگر یہاں آ کر جو کچھ سنا ہے دل تو چاہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے متعلق اس طرح کی واہیات گفتگو کرنے والے کا منہ نوچ لوں، مگر کیسرا آپا کا ادب و لحاظ آڑے آ جاتا ہے۔ کاش آپ صرف طاہرہ کی بہن ہوتی تو میرے لیے معاملہ صاف کرنا آسان ہوتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ میرے چچا مرحوم کی بیٹی ہیں۔ طاہرہ تو یہ سب رشتے فراموش کر چکی ہیں، آپ تو یاد رکھیں۔ اپنی بیٹی کی جگہ بنانے کے لیے کسی کی بیٹی پر اس طرح کی الزام تراشی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ان کا دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ زرش انہیں کس حد تک عزیز تھی، کاش کوئی ان کا دل چیر کر دیکھتا۔ انہوں نے تو اسے کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، اس کے باپ نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا، اور یہ لوگ۔ شائستہ کی باتیں سن کر جہاں طاہرہ نے نظروں کا زاویہ بدلا، وہاں کیسرا بیگم کی آنکھوں میں ایک دم غصہ چھلکنے لگا تھا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو تم شائستہ۔ انہیں تو غصہ تھا، وہ طنز سے ہنس دیں۔ ہوش میں تو ہوں، طاہرہ کی بدولت آج تک میں سعید بھائی کے سامنے شرمسار ہوں، کبھی سر اٹھا کر ان سے بات کرنے کی جرات نہیں کر سکی۔ اور یہ عورت ہے کہ اپنا گھر تو برباد کر چکی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ میری اولاد کو بھی باعث آزاد بناتی جا رہی ہے۔ شائستہ بیگم بغیر کسی لگی لپٹی کہہ گئی، اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ اس وقت ان کی یہی کیفیت تھی۔ شائستہ، طاہرہ ایک دم چیخ اٹھی تھی۔ شائستہ کا گھر برباد کر لینے کا طعنہ سیدھا دل پر لگا تھا، دل سے خون رسنے لگا تھا۔ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں میں، میرا شوہر تو ساری عمر اپنی مٹھی میں رکھا، میرے بیٹے کو بھی تم ماں بیٹی ورغلا رہی ہو۔ مجھے آئینہ دکھانے سے پہلے تم اپنی کرہ صورت تو دیکھو۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ جو منہ میں آیا کہہ دیا، شائستہ بیگم استہزائیہ ہنس دی۔ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، پہلے تم اپنے گریبان میں جھانکو پھر مجھے الزام دینا۔ میں تو اماں جی ساس کے وعدے کی پابند ہوں، ورنہ تمہیں ایسا جواب دیتی کہ ساری عمر پچھتاتی۔ مجھے رشتوں کی محبتیں رلاتی ہیں، ورنہ میری بیٹی تم جیسی عورت کے قابل کہاں ہے۔ مجھے تو تمہاری اولاد کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ نہ جانے تم کیسی عورت ہو جو اپنی اولاد کی خوشیوں کو نگلنے کو بےتاب ہو۔ ہمیں تو بخشو بی بی، اللہ ہی تمہیں ہدایت دے۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے حق میں بھی۔ وہ طاہرہ بیگم کو صاف صاف سنا کر بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیا وہاں سے نکل آئی تھی۔ ڈرائیور ابھی بھی وہیں تھا، انہیں آتا دیکھ کر اس نے مستعدی سے دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھ گئی۔ دل اندر ہی اندر تکلیف سے بلبلا رہا تھا۔ زرش
ان کے ہونٹوں سے بے آواز سسکاری نکلی۔ اماں جی، آپ کے وعدے نے ہمیں کس عذاب سے دوچار کر دیا ہے، کاش آپ دیکھتی۔ ان کی آنکھیں جل تھل ہو رہی تھیں، وہ کمال ضبط سے آنکھوں کو چھلکنے سے باز رکھ رہی تھی۔ اور سمان احمد، ان کا خیال بھٹک گیا، ذہن دو حصوں میں بٹنے لگا۔ ایک طرف زرش ان کی اپنی بیٹی تھی، ان کی زندگی تھی، ان کی چہیتی، اور دوسری طرف سمان احمد، ان کی بے رنگو بے کیف زندگی، اس کی آنکھوں کے جلتے دیے اور انکہی خواہشیں۔ کیسی بے حس ماں ہو تم طاہرہ، میں چچی ہو کر تمہارے بیٹے کی آنکھوں کے جلتے دیوں کی روشنی محسوس کر گئی ہوں، اور تم ہو کہ انہی دیوں کو بجھانے کی تیار کھڑی ہو۔ کاش میں صرف زرش کی ماں ہوتی، سعید احمد کی مان بھری بہن اور سمان احمد کی تشنگیوں کی رازداں نہ ہوتی، تو میں اپنی بیٹی کی بقا کے لیے آرام سے فیصلہ کر کے ایک طرف ہو جاتی، تو آج یہ تکلیف اذیت تو نہ سہ پاتی۔ ان کی آنکھوں کے کناروں سے کئی شفاف موتی نکل کر رخساروں پر بہتے ان کے گریبان میں جذب ہوتے چلے گئے تھے۔ نہ جانے کمرے میں اس قدر حبس تھا یا پھر ان کے اندر۔ اس گہری ہر سو چھائی تاریکی میں وہ کھڑکی کھولے گہری گہری سانس لے رہا تھا، مگر اندر کی حدت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسی آگ تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ درد تھا کہ حد سے بڑھتا ہی جا رہا تھا، اذیت تھی کہ بے حد بے حساب، غم تھا کہ نہ مٹنے والا تھا۔ چند پل رضا حمید نے زور زور سے سانس لینے کی کوشش کی تھی، مگر اندر کی گھٹن جو کی تو تھی۔ اس نے اپنے قدم کھڑکی سے ہٹا کر بستر کی جانب بڑھائے تھے۔ اضطراب، بے چینی، بے قراری اور پریشانی سے ایک کے بعد دوسری دراز کھولتا چلا گیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا جو اس کا سب کچھ جلاتا جا رہا تھا، اس کے ارمان، اس کے اندیکھے خواب، اس کی خواہشوں کی تتلیوں کے نازک پر اور میٹھے میٹھے سپنے۔ کھڑکی سے دوسری طرف کا منظر بہت صاف شفاف تھا، گہری تاریکی تھی، مگر اس تاریکی میں اولین چاند کی کرنیں بہت مدھم روشنی بکھیر رہی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر چاند کو دیکھتا رہا، حتیٰ کہ نامکمل چاند میں ایک ادھورا سا عکس جھلملانے لگا تھا۔ نویرہ احسان، اس کے لبوں سے یہ نام نکلا تھا اور پھر درد بن کر اس کے ارد گرد پھیلتا چلا گیا تھا۔ وہ اپنے دل کی اس انوکھی جسارت پر خود بھی حیران تھا، پشیمان تھا، ایک درد کے لامتناہی صحرا میں بھٹک رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اف میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو میرے لیے بہت محترم تھی، بہت عزیز، پھر یہ کیفیت کون سی سزا ہے میری؟ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے وہ اذیت کی انتہا پر تھا، اپنے دل کے اس دوغلے پن کے پرفریب دھوکے پر، اپنے دل کے جرم کو ناقابل معافی قرار دے کر خود کو سزا پر سزا دے رہا تھا۔ اندر سینے میں جلنے والی آگ اس طرح بجھنے والی نہ تھی۔ سوری نویرہ، میں اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ تم تو میرے لیے باعث صدا احترام تھی، نہ جانے یہ دکھ کا صحرا کہاں سے ابھر آیا۔ میں تو اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ جذباتیت سے کڑ کر رہ گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کلاک پر ایک نظر ڈال کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ چہرہ جل رہا تھا، نظروں میں بار بار دلہن بنی سجی سوری نویرہ کا حسین چہرہ گھوم رہا تھا۔ بخار جوں کا توں تھا۔ اپنے اندر کی گھٹن کم کرنے کو اس نے نل کھول کر پانی ہتھیلیوں میں بھر بھر کر چہرے پر چھپاکے مارنا شروع کر دیے تھے۔ رضا حمید کا یہ شغل نہ جانے کب تک جاری رہتا۔ من دروازے پر دستک ہوئی تھی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، پھر دستک ہوتی چلی گئی۔ نل بند کر کے تولیے سے منہ رگڑتے وہ باہر نکلا تھا۔ اس وقت خدا خیر کرے۔ دستک اگرچہ دھیمی آواز میں احتیاط سے دی جا رہی تھی، مگر رات کے اس پہر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، صرف دستک ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہوا تھا، ساتھ حیران بھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن دروازے پر موجود شخصیت کو دیکھ کر اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ تم اس وقت؟ خیریت؟ اندر کی کڑواہٹ اس کی زبان میں بھی آ گئی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہ لڑکی آسیب کی طرح اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ بارہا اسے جھڑک رہا تھا، انتہائی بے عزت کر چکا تھا، اور نہ جانے اس لڑکی کے کیا ارادے تھے، اور اب اس وقت اس کی آنکھ کے اندر خطرے کا الارم بجا رہا تھا۔ تمہارے کمرے کی لائٹ روشن تھی، میں نے سوچا تمہیں دیکھ لوں، کہیں بخار سے زیادہ طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ وہ واقعی متفکر تھی۔
मगर रज़ा हमीद पर कुछ असर न हुआ था। शुक्रिया इस नवाजिश का, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। दिल तो चाहा कि एक कड़वा सा जवाब देकर रिमशा जावेद को अपनी नज़रों से ओझल कर दे, मगर उसका लिहाज मुरव्वत आड़े आ गया था। मगर तुम जाग क्यों रहे थे? वो कदम कमरे में रख चुकी थी। रज़ा ने उसे घूरा। पागल कुत्ते ने काट लिया था इसलिए। बचपन से लेकर अब तक ये लड़की उसे इंतहाई जहर लगती थी, नफरत सी हो गई थी इससे, मगर वो भी ढीठ थी। रज़ा हमीद को सुलगते देकर हल्का सा मुस्कुरा दी। नवेरा याद आ रही है? बड़े आराम से वो पूछ रही थी। रज़ा हमीद को लगा जैसे उसने उस पर तेजाब की पूरी बोतल उंडेल दी हो। शट अप, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। तभी आवाज़ में वो फंकारा था। न जाने उसके जज्बों से आगाही इस पागल लड़की को कैसे हो गई थी। एक हफ्ते से रज़ा हमीद की ये हालत थी और वो एक हफ्ते से उसे जिद कर रही थी, और अब रात के इस पहर। मुझे शटअप करवा कर तुम किसको धोखा दोगे, खुद को या मुझे? वो सुलग रही थी। तुम जाती हो या मैं तुम्हें धिक्के देकर बाहर निकालूं? वो बमुश्किल उसे बर्दाश्त कर रहा था। अगर वो उसके मामूज़ ज़ात न होती तो वो वाकई उसे धिक्के देकर न सिर्फ अपने कमरे से निकालता बल्कि अपने घर से भी बाहर करता। बाद में घर वाले जो मर्जी सलूक करते। हाँ, तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं तो खुद चली जाऊंगी, मगर याद रखना नवेरा का भूत सर से उतार लो। कुछ नहीं तो कम से कम अपनी और उसकी उम्र का ही लिहाज कर लो। अपने से बड़ी आपा जी से इश्क फरमा रहे हैं मोहतरम। रज़ा हमीद का हतक आमेज अंदाज देकर वो भी सुलग उठी थी। रज़ा हमीद ने उसके अल्फाज बर्दाश्त नहीं हुए थे। शट अप। रज़ा हमीद ने खींच कर तमांचा उसके मुंह पर दे मारा था। अंदर जो दिल जल रहा था उसकी तपिश किसी न किसी तरह तो निकलनी ही थी। रमशा थप्पड़ खाकर एकदम साकित रह गई थी। बेयकीनी से रज़ा हमीद को देखा। वो लाख नफरत का इजहार करता था मगर कभी हाथ उठाने की नौबत ही नहीं आई थी, और अब वो फूट फूट कर रोने लगी। रज़ा हमीद गुस्से भरी नज़रों से उसे देख रहा था। इस वक्त दिमाग कुछ भी सोचने समझने के काबिल ना था। ये भी नहीं कि रात के इस पहर उनका शोर सुनकर कोई उधर आ भी सकता है। तुम फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ, बस फौरन, वो कह रहा था। कमरे में चक्कर लगाने लगा था। तुम पछताओगे, देखना। मुझे रुलाकर तुम कैसे सुखी रह सकते हो? तुम तो अपनी कैफियत से अब बाखबर हुए हो। मैं तो उसी दिन से जान गई थी जब मुस्तकबिल तुम्हारे घर रहने आई थी, और वो पाक दामन कैसे बड़ी आपा बनकर तुम्हें वरगला गई, कमीनी जलील। रुखसार आग की तरह दहक रहा था और इसी हिसाब से उसकी जुबान शोले उगलने लगे थे। रज़ा से मज़ीद बर्दाश्त न हुआ। वो इश्तियाल में आगे बढ़ा था। बहुत हो गई, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। आइंदा मेरे सामने अपनी शक्ल लेकर ना आना, वरना कुछ कर बैठूंगा मैं। मुझे तुम जो मर्जी कहो, नवीरा के बारे में एक लफ्ज़ भी ना कहना। उसकी बारूद की तरह उगलती जुबान देकर रज़ा हमीद ने उसका बाजू दबोचकर कमरे से बाहर धकेल दिया था। इससे पहले कि वो संभलती, रज़ा ने खटाक से दरवाज़ा लॉक कर दिया। बदतमीज़, स्टूपिड। उसने नवीरा को गाली दी थी। रज़ा का बस नहीं चल रहा था कि उसका कत्ल कर दे। कमरे की जो भी चीज़ हाथ लगती थी वो तहस नहस करता चला गया था।